اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر تمہید کے بعد توحید کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب عام فرمایا ساری انسانیت کو، تمام لوگوں کو، اور فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانو، اعبدوا ربکم، تم سب عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم تقوی والے بن سکو، تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ الذی، وہ رب، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، بناء، اور آسمان کو عمارت یا چھت، وانزل، اور اس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج بہ، پھر نکالا اس کے ذریعے سے، من الثمرات، پھلوں سے، رزقا لکم، تمہاری روزی کو، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم نہ بناؤ اللہ کے شریک، اندادن، شریک، ند کی جمع ہے، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے، یعنی تم جانتے بھی ہو کہ یہ شریک بنانا غلط ہے، اور جنہیں تم شریک بناتے ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ اس عبارت میں سب سے پہلے تو خطاب عام ہے، یا ایھا الناس، اس کے نیچے لکھیں خطاب عام۔ اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی، یہ ہے دعویٰ، اس کے نیچے آپ لکھ دیں گے دعویٰ۔ یہ ایسا دعویٰ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے 5 دلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل، الذی خلقکم، رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پہلی دلیل، دلیل اول۔ والذین من قبلکم، دلیل دوم، الذی جعل لکم الارض فراشا، دلیل سوم، والسماء بناء، دلیل چہارم، وانزل من السماء ماء، دلیل پنجم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 دلیلیں ارشاد فرمائی ہیں اس دعوے پہ، 5 دلیلیں، 5 دلائل، 5 براہین اعبدوا ربکم کے دعوے پر قائم کی گئی ہیں، اور فرمایا کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو بچھونا بنایا، جس نے آسمان کو چھت بنایا، اور جس نے آسمان سے پانی اتار کر اس کے ذریعے سے پھلوں والی تمہارے لیے روزی پیدا کی ہے، اس کی عبادت کرو۔ یہ 5 دلائل دیے گئے ہیں اس دعوے پہ، اور جہاں فرمایا لعلکم تتقون، یہ اس کے نیچے آپ لکھیں ثمرہ عبادت۔ عبادت کا ثمرہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ ثمرہ عبادت، عبادت کا ثمرہ یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں گے، اور آگے فلا تجعلوا للہ اندادا، اس کے نیچے لکھیں گے ثمرہ دلائل۔ یہ 5 جو دلائل دیے گئے ہیں، ان کا ثمرہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے پھر شریک نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، اور نہ اس کے افعال میں، کسی چیز کے اندر بھی اس کے ساتھ تم کسی کو ند اور شریک نہ بناؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ جو کام اللہ نے کیے ہیں یہ شرکاء ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے عبادت کا لائق، عبادت کے لائق اور عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اعبدوا ربکم، یہ دعویٰ ثابت ہوا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، ثمرہ دلائل ہے۔ السلام علیکم۔